رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ کی خاموش صبح میں سحری کا وقت اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آذان کی ہلکی سی آواز ہوا میں گھل رہی تھی، لیکن ہر گھر میں روشنی کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا سادگی بھرا گھر تھا، جہاں 60 سال کا ایک کمزور اور تھکا ہوا بزرگ ابو زلیخا چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے نہ کوئی کھانا تھا، نہ پانی کا ایک قطرہ۔ پھر بھی اس نے نیت کر لی تھی کہ آج کا روزہ وہ بنا سحری کے ہی رکھے گا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہری لکیریں تھیں، جو صرف عمر کی نہیں بلکہ سالوں کی محنت اور فاقوں کی گواہی دیتی تھیں۔ گھر کے دوسرے کونے میں اس کی بیوی اور 2 چھوٹی بیٹیاں بھوک سے بے حال سو رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر معصومیت کے ساتھ ایک چپسی تکلیف تھی، جیسے جسم نے تھک کر ہار مان لی ہو۔ ابو زلیخا انہیں دیکھتا رہا اور اس کا دل ایک عجیب سی کسک سے بھر گیا۔ کیا آج بھی وہ ان کے لیے کچھ لا پائے گا، یا یہ دن بھی پچھلے دنوں کی طرح صرف صبر اور بھوک کے نام لکھا جا چکا تھا؟ ابو زلیخا نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اب دھیرے دھیرے دھوپ کی سختی میں بدل رہی تھی۔ وہ سیدھا مکہ کے بازار کی طرف چلا، دل میں ایک ہی امید لیے کہ شاید آج کوئی کام مل جائے۔ ہر گزرتے ہوئے شخص کو وہ امید بھری نظروں سے دیکھتا، لیکن ہر بار یا تو لوگ اس سے نظر انداز کر دیتے یا صرف سر ہلا کر آگے بڑھ جاتے۔ کچھ دیر بعد دھوپ تیز ہونے لگی۔ زمین سے اوپر اٹھتی گرمی اس کے جسم کی طاقت کو دھیرے دھیرے کھا رہی تھی۔ وہ ایک دکان کے باہر رکتا، پھر دوسری کے پاس جاتا، مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا: آج کوئی کام نہیں۔ یہ الفاظ صرف جواب نہیں تھے، بلکہ ہر دفعہ اس کی امید کا ایک ٹکڑا توڑ دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے قدم بھاری ہوتے گئے۔ پیٹ کی بھوک اب صرف ایک احساس نہیں رہی تھی، بلکہ ایک جلن بن چکی تھی جو اندر تک اتر رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید شہر کے کسی اور کونے میں کوشش کرے، لیکن ہر طرف سے ناکامی ہی ہاتھ آئی۔ آخر کار تھک ہار کر وہ بازار سے دور نکل گیا اور چل کر ایک سنسان وادی میں جا پہنچا، جہاں نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی انسان۔ وہاں پہنچ کر اس نے دھیرے سے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، جیسے ساری ہمت ایک ہی دن میں ختم ہو چکی ہو۔ دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا: کیا آج بھی وہ خالی ہاتھ گھر لوٹے گا اور اپنی بیٹیوں کی بھوکی آنکھوں کا سامنا کرے گا؟ وہ کچھ دیر تک اسی سنسان جگہ پر بیٹھا رہا، آنکھیں زمین پر ٹکائے ہوئے، جیسے اپنی سوچ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بے اختیاری میں اس کا ہاتھ مٹی کو کھرچنے لگا، پہلے دھیرے دھیرے، پھر تھوڑا گہرا۔ شاید وہ بس اپنی بے چینی کو چھپانا چاہتا تھا، یا پھر دل کے بوجھ کو کسی طرح ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اچانک اس کی انگلیوں کو کچھ نرم سا محسوس ہوا، جیسے مٹی کے نیچے کوئی چیز چھپی ہو۔ اس نے حیرانی سے ذرا اور مٹی ہٹائی، اور پھر ایک چھوٹی سی ریشمی تھیلی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اس تھیلی کو کھولا، اور جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اس نے اس کی ساری تھکان ایک پل کے لیے مٹا دی۔ اندر چمکتے ہوئے سونے کے سکے تھے، اتنے سارے کہ گن پانا مشکل لگ رہا تھا۔ دھوپ کی روشنی ان پر پڑ کر ایسی چمک پیدا کر رہی تھی جیسے کسی نے اس کی زندگی کے اندھیرے میں اچانک روشنی بھر دی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن بالکل بدل گیا۔ بھوک کا احساس غائب ہو گیا، تھکان کا بوجھ ہلکا پڑ گیا۔ اس نے سوچا اب سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آج اس کی بیٹیاں پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گی، کلثوم کے چہرے پر پھر سے سکون آ جائے گا۔ شاید یہ صرف آج کا نہیں بلکہ آنے والے کئی دنوں کا سہارا بن سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں تصور ابھرنے لگے: گرم روٹیوں کی خوشبو، بچیوں کی مسکراہٹ، اور گھر میں واپس آتی زندگی۔ لیکن پھر بالکل اچانک اس کے اندر ایک خاموش سی آواز اٹھی، ایک ایسا سوال جو اس کی خوشی کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دولت اس کی نہیں تھی، یہ کسی اور کی امانت تھی۔ اس نے تھیلی کو زور سے پکڑ لیا، جیسے خود سے ہی پوچھ رہا ہو: کیا وہ اس موقع کو اپنی مجبوری سمجھ کر قبول کر لے گا، یا اپنے ضمیر کی آواز سنے گا؟ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن فیصلہ ابھی بھی اس کے دل کے اندر اٹکا ہوا تھا۔ ایک طرف اس کی بیٹیوں کے بھوکے چہرے تھے جو ہر پل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، دوسری طرف اس کا ضمیر تھا جو دھیمی مگر صاف آواز میں اس سے یاد دلا رہا تھا کہ یہ مال اس کا نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، جیسے اپنے ہی اندر ایک جنگ لڑ رہا ہو۔ اگر میں صرف کچھ سکے لے لوں تو کیا ہوگا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ باقی تو میں واپس کر دوں گا یا پھر محنت کر کے چکا دوں گا،
یہ خیال اسے ایک پل کے لیے ہلکی سی تسلی دیتا، جیسے اس نے اپنی مجبوری کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک اور آواز ابھری، زیادہ مضبوط، زیادہ گہری۔ یہ امانت ہے، اس کا ضمیر بولا، اور امانت میں خیانت کا مطلب صرف لوگوں سے نہیں، اللہ سے دھوکا ہے۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا، کیا وہ اپنی پوری زندگی کی ایمانداری کو صرف ایک دن کی بھوک کے لیے داؤ پر لگا دے گا؟ کیا وہ اس رب کو بھول جائے گا جس پر وہ ہمیشہ بھروسہ کرتا آیا ہے؟ اس نے تھیلی کو اپنی گود میں رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اندر سے آوازیں اب اور تیز ہو گئی تھیں۔ ایک آواز کہتی، تم مجبور ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ دوسری آواز کہتی، مجبوری ایمانداری کا امتحان ہوتی ہے، بہانہ نہیں۔ یہ صرف سکوں کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کی پوری زندگی کے اصولوں کا فیصلہ تھا۔ آخر کار اس نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ اس نے تھیلی کو مضبوطی سے پکڑا اور دھیرے سے کہا، میں اپنی آخرت کو ایک پل کی راحت کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان سکوں میں سے ایک بھی استعمال نہیں کرے گا، چاہے اس کی بھوک اور سخت کیوں نہ ہو جائے۔ کلثوم نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کے پیچھے چھپی ہوئی تھیلی کی جھلک دیکھی، اس کی آنکھوں میں ایک دم سے امید چمک اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، اور اس دفعہ اس کی آواز میں صرف سوال نہیں بلکہ امید کا بوجھ بھی تھا۔ ابو زلیخا ایک پل کے لیے رک گیا، پھر دھیرے سے اس نے تھیلی سامنے رکھ دی اور ساری کہانی بتا دی۔ کلثوم نے جیسے ہی سونے کے سکے دیکھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، بلکہ ایک لمحے کے لیے ملی راحت کے تھے۔ بس کچھ سکے لے آئیے، اس نے جلد بازی میں کہا، صرف اتنے کہ بچیاں کچھ کھا سکیں۔ اس کی بات میں کوئی لالچ نہیں تھا، صرف ایک ماں کی مجبوری تھی۔ ابو زلیخا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ ہمارا نہیں ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ امانت ہے۔ کلثوم نے بے چینی سے جواب دیا، لیکن ہماری مجبوری بھی تو دیکھیے، کیا اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھوکا کیوں رکھا؟ یہ الفاظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو گیا، جیسے اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو، لیکن پھر اس نے اپنی نظر جھکا کر کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ کلثوم کی آنکھوں میں مایوسی ابھر آئی۔ گھر میں پھر سے وہی خاموشی چھا گئی، لیکن اس دفعہ یہ خاموشی زیادہ بھاری تھی۔ اس رات بھی انہوں نے بنا کھائے سویا، لیکن اس بار بھوک کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، ایک ایسا فیصلہ جو ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اگلے دن ابو زلیخا پھر سے گھر سے نکلا، لیکن اس دفعہ اس کے قدم صرف روزی کی تلاش میں نہیں اٹھ رہے تھے، اب اس کے دل پر ایک اور ذمہ داری تھی، اس امانت کے اصل مالک کو ڈھونڈنے کی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا ارادہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں ایک ہلکی سی امید بھی زندہ تھی کہ شاید کوئی ایسا راستہ نکل آئے جہاں ایمانداری بھی قائم رہے اور اس کی مجبوری کا کچھ حل بھی مل جائے۔ جب وہ حرم کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، لوگ ایک دائرہ بنا کر کھڑے تھے اور بیچ میں ایک جوان بلند آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ابو زلیخا قریب گیا تو اس نے سنا، میری سونے کی تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 سکے تھے، جو کوئی اسے واپس کرے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ یہ سنتے ہی ابو زلیخا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی تھیلی تھی۔ وہ کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر بولا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری چیز تمہیں واپس ملے تو اس کے بدلے کچھ انعام کا اعلان کرو۔ جوان نے تھوڑا سوچا، لیکن پھر اس نے سر ہلا دیا، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ابو زلیخا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کبھی زیادہ کبھی کم انعام کا مشورہ دیا، لیکن ہر دفعہ جواب وہی رہا۔ یہ سلسلہ صرف ایک دن تک نہیں چلا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی وہی منظر دہرایا گیا۔ ہر روز ابو زلیخا کی امید تھوڑی اور کم ہو جاتی، لیکن اس کا فیصلہ نہیں بدلا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ اسے کیا ملے گا، بلکہ یہ تھا کہ کیا وہ اپنی ایمانداری پر آخر تک قائم رہ پائے گا۔ آخرکار تیسرے دن کے بعد ابو زلیخا کے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس انتظار کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ تو وہ جوان انعام دینے پر راضی ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا راستہ نکل رہا تھا جہاں سے اس کی مجبوری کا حل نکل سکے۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ وہ امانت اس کے اصل مالک تک پہنچا دے، چاہے اس کے بدلے اسے کچھ بھی نہ ملے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس پر قائم کر لیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس جوان سے کہا، میرے ساتھ چلو۔ جوان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا،
لیکن پھر چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیا۔ ابو زلیخا نے راستے میں زیادہ بات نہیں کی، جیسے وہ اپنے اندر کے جذبات کو سنبھال رہا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے انہیں باہر بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ واپس آیا، ہاتھ میں وہی تھیلی لیے ہوئے۔ اس نے دھیرے سے تھیلی زمین پر رکھی اور کہا، کیا یہ تمہاری ہے؟ جوان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابو زلیخا نے تھیلی کھولی اور تمام سکے زمین پر گرا دیے۔ دونوں نے مل کر انہیں گننا شروع کیا، اور جب گنتی مکمل ہوئی تو وہ پورے 1000 نکلے۔ جوان نے بنا کچھ کہے وہ سکے جمع کیے، تھیلی اٹھائی اور وہاں سے چل دیا۔ ابو زلیخا چپ چاپ کھڑا دیکھتے رہا۔ نہ اس نے کچھ مانگا، نہ کوئی شکوہ کیا، صرف ایک گہری خاموشی تھی جس میں اس کی قربانی اور اس کا صبر دونوں سمائے ہوئے تھے۔ ابو زلیخا کچھ دیر تک سجدے میں ہی رہا، جیسے اس کا دل ابھی تک اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک گہرا سکون بھی تھا جو شاید سالوں بعد اسے نصیب ہوا تھا۔ وہ تھیلی کو سنبھالتے ہوئے گھر کے اندر گیا۔ کلثوم اور بچیاں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، ان کے چہروں پر امید اور ڈر دونوں ساتھ موجود تھے۔ اس نے چپ چاپ تھیلی ان کے سامنے رکھ دی۔ کلثوم نے حیرانی سے پوچھا، یہ؟ ابو زلیخا نے نرمی سے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر اس نے پوری بات بیان کی۔ جیسے جیسے وہ بتاتا گیا، کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا صبر اس طرح رنگ لائے گا۔ بچیاں جو کچھ سمجھ نہیں رہی تھیں، صرف اپنے باپ کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ اس دن انہوں نے عرصے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ہر نوالا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ شکر کا احساس بھی تھا۔ لیکن ابو زلیخا کے دل میں ایک اور خیال جنم لے چکا تھا۔ اس نے کلثوم کی طرف دیکھا اور کہا، جس رب نے ہمیں اتنا دیا ہے، کیا ہم اس کے بندوں کو بھول جائیں؟ کھانے کے بعد وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکلا۔ اب اس کی تلاش روزی کی نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی تھی جو اسی طرح بھوک اور مجبوری کا سامنا کر رہے تھے جیسے کل تک وہ خود کر رہا تھا۔ دوستوں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، اگر آپ ابو زلیخا کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ بھوک سے تڑپتی اپنی اولاد کو دیکھ کر کیا آپ بھی وہی فیصلہ لے پاتے جو اس نے لیا؟ یہ کہانی صرف ایک بزرگ کی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جسے زندگی کبھی نہ کبھی ایمانداری اور مجبوری کے درمیان لا کھڑا کرتی ہے۔ زندگی کے امتحان ہمیشہ آسان نہیں ہوتے، کبھی وہ روزی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی لالچ کی اور کبھی مجبوری کی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس لمحے میں آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ وہ انسان بننا چاہتے ہیں جو چند لمحوں کی راحت کے لیے اپنے اصول بیچ دیتا ہے، یا وہ جو مشکل وقت میں بھی اپنی سچائی پر قائم رہتا ہے؟ ابو زلیخا نے ہمیں یہ سکھایا کہ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، بلکہ اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کا نام ہے۔ ایمانداری صرف تب نہیں ہوتی جب موقع نہ ہو، بلکہ تب ہوتی ہے جب ہر وجہ موجود ہو غلط راستہ چننے کی، اور پھر بھی آپ صحیح راستہ چنیں۔ اور توکل، وہ صرف الفاظ نہیں، بلکہ دل کا وہ یقین ہے جو کہتا ہے کہ جو اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی کامیابی پیسوں میں نہیں، بلکہ اس سکون میں ہے جو ایک صاف ضمیر دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ایک لمحے کے لیے بس اتنا ضرور سوچئے کہ آپ اپنی زندگی میں کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ کیا آپ بھی کبھی ایسے موڑ پر آئے ہیں جہاں صحیح اور آسان کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہو؟ اگر ہاں، تو شاید یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں تھی، بلکہ سمجھنے کے لیے تھی۔ اسے صرف اپنے تک مت رکھیے، شاید کوئی اور بھی ہو جو اس وقت کسی امتحان سے گزر رہا ہو، جسے یہ یاد دلانے کی ضرورت ہو کہ صبر اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں جو صرف وقت نہیں بلکہ سوچ بھی بدل دیں، تو اسے لائک کیجیے اور اپنی رائے ضرور بتائیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم کسی اور کے لیے روشنی بن سکتا ہے۔